الحمد لله وحده الحمد لله وحده والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی وہ لڑکی والے لڑکی کے ابا اور دلہا لڑکی کے ابا کہاں جو اس کے وکیل ہے آپ کی بیٹی ہے اچھا بھائی دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت صاف الفاظ میں اللہ کا پیغام سنا دیا. حضور تو پیغامبر ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ سارا سنسار یہ ساری دنیا یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے. انسان ہے نبی اور پیغمبر بھی اللہ پاک نے انسانوں میں سے بھیجے. فرشتوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. تو جتنے نبی جتنے پیغمبر ان میں بھی وہ تمام ضرورتیں جو ایک انسان میں ہوتی ہے جو اللہ کی رکھی ہوئی. نبی کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے سوتے بھی تھے شادی بھی کرتے تھے نبی کے ساتھ ساتھ. اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا. ہم سب انسان ہیں ہمارے ساتھ اللہ پاک نے وہ ساری ضرورتیں رکھی. پھر عجیب ضرورتیں بھی اور اس کے اسباب بھی رکھے ہیں اللہ نے. بھوک لگے تو کھانا کھاؤ. پیاس کے لیے پانی بھی اللہ ہی نے ماں مبارک اور کیسا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تمام چیزوں کی زندگی پانی میں. بہت ساری تفسیر ہے وہ تو علماء یہ سارے بیان کرتے ہیں. مجھے تو اس وقت میں عرض کرنا ہے کہ یہ نکاح اور شادی جو ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ اللہ پاک نے ہم کو دین دیا ہے ہمیں اسلام دیا ہے. اللہ ارحم الراحمین آقا ہمارے رحمت للعالمین اور ان کے راستے سے جو دین آیا وہ دین مبین نور مبین قرآن کریم. یہی ضرورت جیسے ایک مرد کو عورت کی ضرورت عورت کو مرد کی ضرورت یہ اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں. لیکن یہی ضرورت جانور بھی پورا کرتے ہیں جانوروں کی خواہش. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے دین انسانوں کو دیا ہے جانوروں کو. جانور کے لیے کوئی شریعت نہیں. حلال حرام جائز ناجائز قبر حشر دوزخ جنت. جنت کے لیے کہ جانور جو ہے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا جون سی گلی جون سا نر جون سا
जौन सी मादा जब जहाँ जिसके मुंह मारा, जिसको काटा, जिसको जिंदगी पूरी हो गई, मट्टी हो गई। न उसके लिए कोई हिसाब, न किताब, जन्नत न दोज़ख। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह का खलीफा है। और फिर अल्लाह अकबर, तमाम नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, आपका नाइब और वारिस है। इसलिए आपने फरमाया हमारी नबियों और पैगंबरों की जमात पीछे वालों को जमीनों का, पैसों का, इसका वारिस बना के नहीं जाती। हम बनाते हैं जो कुछ हम अल्लाह के यहाँ से लेकर आते हैं वो अपनी उम्मत को देकर जाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जिस तरह आखिरी नबूवत और कामिल मुकम्मल कि इसके बाद कोई नबी नहीं, न नबी की जरूरत, ऐसे आपके ज़रिए से जो शरीयत और जो दीन आया, अल-यौम अकमलतु लकुम, कामिल मुकम्मल, न आपके बाद कोई पैगंबर और नबी, न आपके दीन के बाद कोई दीन। हमें मुकल्लफ किया है दीन सीखो, दीन लेकिन सीखेंगे जब जब पहले समझेंगे। दीन को समझो, सीखो, चलो दीन पर। और चूंकि नबी आने वाला नहीं है, नबी वाला काम तुम्हारे जिम्मे है। इसलिए हम तो निकाह भी जहाँ पढ़ाते हैं ना, निकाह पढ़ाई में काजी को कुछ देते हैं ना, हमारी निकाह पढ़ाई चिल्ला, ठीक है, तेरा भी चिल्ला और तेरे होने वाले दूसरे का भी चिल्ला। ए भाई, हाँ, हमारी निकाह पढ़ाई चिल्ला 4 महीना, और ये चिल्ला उस चिल्ले के अलावा, और ये चिल्ला उस 4 महीने के अलावा जो देते हो पुराने, ये तो हमारी फीस है, निकाह पढ़ाई चिल्ला। ये इतने सारे सुनते हैं, कितने अच्छे भले आदमी हैं, इनको ये तो जब किसी अच्छी चीज को सुनते हैं तो करते भी है नहीं है? इनमें भी कितनों का इरादा हो गया होगा। खैर भाई, मैं तो मुख्तसर सी बात इतनी है, ये जो निकाह होता है, महीनों पहले लड़की वाले लड़के को, लड़के वाले लड़की को, यानी दोनों खानदान एक दूसरे की, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, क्या पढ़ी है, कैसा खानदान है, इनके ननिहाल कौन है, इनके दरियाल कौन है, ये सारी तहकीकात होती है। फिर कितना जेवर देना है, कितने कपड़े बनाने हैं, क्या करना है, वो महीनों पहले। और इस सारी शादी का खुलासा दोनों का घर आबाद हो जाए, इतना ही है ना। लड़के के माँ बाप भी यही चाहते हैं और लड़की के माँ बाप भी यही चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये घर कितने दिन का है, ये घर कितने दिन का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें तो माँ बहन 60-70, कोई 80-90, और बहुत मुख्तसर उम्रें भी होती हैं। ये तो जितने बहुत थोड़े दिनों का घर है, लेकिन इसी घर में रहते हुए, जैसे इसी दुनिया में रहते हुए हुक्म दिया है ना, वब्तग़ि फ़ीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरह, जहां हो वहां रहते हुए, और अल्लाह ने जो कुछ दिया है उससे, असल तुम्हारा घर तो आखिरत है, उसको आबाद करो। इसीलिए सबके लिए हुक्म, शरीयत, दूल्हे के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, दूल्हे के माँ बाप के लिए भी, दुल्हन के माँ बाप के लिए, उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ, उसकी देवरानियाँ, उसकी जेठानियाँ, वो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सास बहू सब, है नहीं। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा समझदार वो है अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअद अल-मौत वल आजिज़ मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह अल-अमान।
بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ، وہ بندی جو اپنی خواہشات پر، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے نفس ہے، سب سے بڑا دشمن خود حضور نے فرمایا ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلوؤں میں تمہارا نفس، کہ جو اپنی خواہشات پر قابو پائے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، آخرت بنے گی بگڑے گی، قبر جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا گھڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامی کوثر ملے گا یا دھکے پڑیں گے، دور ہے منہ کالا کر، وہاں تو سب ہے نا، ساری چیزیں کتابوں میں، حدیثوں میں، قرآن میں، اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ بال کی کھال اور کھال کی بھی بال نکال دی۔ اس لیے دین سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے، دین کو سمجھو، دین کو سیکھو، پھر دین پر چلو اور نبی کی نیابت میں دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ہر فرد امت کی ذمہ داری۔ اسی میں یہ ہے شوہر بیوی کے ساتھ کا تعلق کیسے رکھے، بیوی شوہر کے ساتھ کیا کرے، انداز ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو بیوی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس بیوی کا بھی کیسا حق ہے کہ سب سے آخری خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عرفات میں ہے، اس میں آپ نے جو بیویوں کے حقوق اور یہ تمہارے لیے کیا ہے وہ سارا آخری خطبہ مستورات کے حقوق کے بیان، یہاں تک کہ بدر تو سب سے پہلا واقعہ ہے، اور جہاں اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جا رہے ہیں، یعنی وہی راستے میں قافلے کو روکنا ہے، اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد حضرت رقیہ، حضرت عثمان کے لیے وہ بیمار تھی اور سفر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ پہلے دن سے لے کے اس دن تک کبھی کسی سفر میں پیچھے نہیں رہے، جو تقاضا لبے ہر سفر میں، ہر تقاضے پر۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، حضور نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان رقیہ بیمار ہے، اس کی کوئی خیر خبر، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، تم ٹھہر جاؤ۔ حضرت عثمان کو وہاں تو باقاعدہ بیعت اس کی ہوئی تھی، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع، آپ ہی کی سنیں گے، جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ کب؟ جی چاہے گا تو، اور بوجھ پڑے گا تو، کوئی پوچھے گا تو، نہیں پوچھے گا تو، ہر حال میں۔ اور صحابہ کی پوری سیر پڑھ لو، یہی ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی سفر میں پیچھے نہیں رہے، لیکن حضور نے فرمایا عثمان تم ٹھہر جاؤ، بہت ٹھہر گئے۔ اور عجیب بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہے، 9واں دن ہے بدر کا، اور یہاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو اطلاع ہوئی، صاحبزادیوں سے بہت محبت تھی، بہت صدمہ تھا، لیکن کام ہے، کام ادھورا چھوڑ کر نہیں آئے۔ وہ تقاضا جب پورا ہوا واپس تشریف لائے تو پھر قبرستان گئے حضرت عثمان اکبر پہ بھی، اور پھر ساتھ کے ساتھ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان سے دوسری بیٹی نکاح میں بھی دے دی۔ انہیں زندگیاں بہت سادہ صاف ستھری، یہ جتنے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلی جو چیز چلائی وہ حیا
اور سادگی، اسلامی معاشرت، اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی کہتے ہیں نا، سماج، دو چیزیں، حیا اور سادگی۔ اس کا پتہ چلا یہودیوں کو۔ ایک یہودی نے 2 لڑکیاں تیار کی، ان کے اپنی وضاحت والی، لباس اور وہ سارا جیسے وہ رہتے ہیں ننگے، 2 لڑکیاں تیار کی اور ایک خط لکھا ایک یہودی کو جو مدینے سے باہر کے قبیلوں میں رہتے تھے، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا اپنا اسلامی سماج، حیا اور سادگی، دیکھو یہ دونوں کو بھیج رہا ہوں، اسے ان کے نمونے پر مدینے والوں کو، ان کی لڑکیاں، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں، اللہ کا کرنا۔ وہ خط راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے میزبان تھے، ان کو مل گیا، وہ اس خط کو لے کر آئے کہ یہ مکاری ہو رہی ہے، یہ مکر و فریب، اور یہ سارے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف سے نکلے باب عمر سے اور جا رہے تھے اپنی جگہ جہاں سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب دیکھ لو، ہم تو مشرق والے کہلاتے ہیں نا، یہ علاقہ سال مشرق ہے، یورپ وہ ہے مغربی، مغرب میں بیٹھے بیٹھے مشرق کو کیسا مغرب بنایا ہے، دیکھ لو ہوٹلیں، دیکھ لو بلڈنگیں۔ لیکن پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کر کہا، انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہماری معاشرت، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، ہمیں وہ لڑکیاں، ہمارا کھانا کمانا، اپنے ہمیں اللہ نے وہ محنت دی ہے کہ ہم ان کے لندن و پیرس کو حضور کے زمانے کے مکہ اور مدینے کے نمونے پر جائے، اللہ نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی، اور اللہ نے کیا اور کر رہے ہیں، لوگ آنکھوں سے دیکھ۔ ابھی ہم پیرس گئے تھے فرانس میں، تو وہاں کا ایک مرکز تھا مسجد رحمت، کئی سال تک بن رہا، اسی سال کھلا تھا وہ۔ ان ساتھیوں نے بتایا کہ مول صاحب ہماری بات یہ، صبح سے شام تک اس مسجد میں صبح سے شام تک لائن لگی رہتی تھی، مرد کی عورتیں، بھائی کون ہو، کیا ہے، ابھی کلمہ پڑھا دوں، کلمہ پڑھا دوں، فرانس میں۔ جب محنت صحیح نہج کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے دوستو یہ ساری ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں میں اللہ پاک نے ہم کو شریعت اور سنت دی ہے، اور اسی میں آخرت کا بننا بھی ہے، دنیا تو مختصر۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر وہ دلہا ہو، دلہن ہو، اس کے ماں باپ ہوں، اور ایسے ہی اور رشتہ داریوں میں بھائی بہن چچا ماموں پھوپھا خالہ، سب کے حقوق ہیں، سب کے لیے دی گئی، ہر ایک کو، تاجر کو اپنی شریعت، کھیتی والے کو اپنی شریعت، مزدوری نوکری کرنے والے کو اپنی شریعت، سب کو ایسا تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں فضائل بھی ہیں۔ اگر تجارت کرنے والا سچا امانت دار ہے تو نبیوں کے ساتھ، مزدور دن بھر پسینہ پسینہ تھک کے چور ہو جاتا ہے، رات کو لیٹنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اس لیے جو ہماری فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہیں، اللہ اکبر، کیا کیا میں تمہیں سناؤں، کہاں کی۔ مدینہ منورہ میں جو جامعہ مدینہ ہے، وہاں کا بڑا مدرسہ، وہاں کے استاد، بڑے استاد، ان کا یہ کیا آدمی ہے، کون ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا، کتنی حدیثیں، کتنے کتابیں، کیا کر لیا ہے، قرآن حدیث پورا بنا، اور ہمارے بزرگوں نے آسان کتنا کر دیا۔ جیسے سوجی کا حلوہ بناتے ہیں، انڈوں کا حلوہ بناتے ہیں، تو اس کے لیے بہت
بہت اندھے پھوڑو، نہ شکر ملاؤ، نہ یہ کر، اور پھر یہ کر، تلوار تیار ہو گیا۔ ایسے ہمارے بڑوں نے یہ مسجد وار جماعت، ہفتے کی 2 گشتیں، روزانہ کے 5 کام، مہینے کے 3 دن، پھر سال چلے 4 مہینے، اور اللہ اس کو خوش رکھے۔ ابھی سنا کہ یہ پہلے جو ہے رخصتی سے پہلے چلہ دے گا، تو میں نے اپنا قصہ سنا کہ ہم نے وہاں کینیڈا میں تھا ایک مرتبہ، تو وہاں ایک نکاح پڑھایا، تو میں نے جس کا نکاح پڑھا میں نے کہا بھی پہلے دونوں میاں بیوی صبح کو 3 دن کو جاؤ، شب زفاف ہوئی، پہلی رات ہوئی، صبح کو 3 دن کے لیے دونوں چلے گئے۔ ہمارے اصل تو ہے کام۔ اور دوستو، اس زمانے میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 300 سال کے بعد، حضور کی 3ری صدی میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یورپ نے ایک سوال قائم کیا تھا۔ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، مکان، زمین، روپیہ، پیسہ، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ پوری دنیا سے کوئی جواب نہیں گیا، کوئی جواب نہیں گیا۔ اللہ قبر کو نور سے بھرے۔ مولانا محمد الیاس صاحب، ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب، اور حضرت شیخ العزیز صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر اپنی جانیں اور اپنا سب کچھ لگا کے امت کو بتا دیا، دنیا کو بتا دیا، امریکہ کو بھی بتا دیا اور روس کو بھی بتا دیا، اور فرانس اور جاپان اور چائنا کو بتا دیا، ہمارے نبی ہم کو یہ دیکھ رہے، ہمارے نبی ہم کو یہ دیکھ رہے، یہ دعوت ہو رہی۔ اس لیے میرے دوستو، دین سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور خلاصہ تو زندگی کا مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ، مجھے تو کل میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، مجھے بہت سکون ہوا۔ میں نے کہا اللہ کو راضی کیسے؟ یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہے۔ جو آپ نے کیا ہے، آپ نے کنگھی کی ہے تو اللہ راضی، آپ نے داڑھی میں کنگھی، اللہ راضی، اس میں کہ وہاں اللہ کی رضا ہی مقصود تھی کہ یہ بہت اچھا اتبعوا، حضور کا اتباع، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کے نبی کا اتباع کرنا اور اپنی آخرت بنانا۔ مجھے یاد آیا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد، ہمارے پیر بھی تھے، ہم جب لکھنؤ میں پڑھتے تھے، یہ جو تمہارا کام ہے نا، یہ جو جماعتیں پھرتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، یہ کسی آدمی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے۔ پہلی بات فرمائی، یہ کار نبوت ہے، اور ہر چیز، ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے۔ تجارت تاجرانہ مزاج سے، کھیتی کی مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، کیونکہ نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے۔ کہ نبوت کا مزاج کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائی۔ سب سے پہلے شروع سے اخیر تک صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ دوسری چیز اپنی آخرت بنانا۔ تیسری چیز ہر ایک کا بھلا چاہنا، دوست دشمن سب، ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ جیسے اللہ پاک اس کی شان میں گالیاں اس کو دینے والے، ان کے یہاں بھی بارش برساتا ہے، اللہ میں برساتا ہے پانی۔ جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے، ان کے کھیتوں میں بھی پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وہ مائع مبارک ان کے کھیتوں میں بھی، اور کیسی پیداوار، کتنا پھل۔ یہ کہ اللہ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جو شریعت و سنت دی ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا۔ کیا نام ہے بھائی لڑکی کا؟ مبشرہ۔ اور مہر 15,000۔ بھائی خطبہ پر اللہ کا، میں تم کو کہاں سے سناؤں؟
ہمارا یہ جموں سے تعلقہ ہے. بھائی بندے کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عیسیٰ صاحب پالن پوری ہمارے اس علاقے کو ریزرو بینک کہتے تھے. تبلیغ کا ریزرو بینک، جب چاہے چلے جاؤ، جہاں کے چاہے جماعت بنا دے. لیکن ہم لوگوں کو ٹیمپو اور کیا ہوتا ہے گاڑیاں، اور اس میں لون بہت پاس کراتے ہیں. ارے لون پاس کراتے ہیں کہ نہیں؟ لون پاس کرانا اللہ سے آستے نہ چڑھانا. آجا اللہ میں آ، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو. نہیں چھوڑتے ہو، آستے میں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. اس سے زیادہ سب کوئی چیز ہے قرآن. لیکن اب تو گاڑیاں، ٹرکیں اور کیا پتا انہیں مجھے نام بھی نہیں، اسکوٹر ہیں، بہو کی گاڑی الگ، بیٹے کی گاڑی الگ، بڑی بہو کی الگ، اس کی امی کی الگ، گھروں میں گاڑیاں، گھروں میں اسکوٹر اور سب لونوں پر. بھائی دوستو، اپنی کمائیوں کو حلال کرو. نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن سارا کیا کرایا ہے. ہاں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ذمہ داری ہے دین سیکھنا سکھانا. لیکن اس پورے مجمع سے میری ایک درخواست ہے، جس کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے جماعت میں نہ لگے ہوں، وہ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں انشاءاللہ لگانے. جن کے نہیں لگے ہیں لگاؤ گے، اللہ قبول کرتا ہے. فتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما. ہمیں سچا مسلمان اور سچا ایمان والا اور اپنا سچا امانت دار، وفادار اور فرما بردار بندہ بنا دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار اور اے اللہ کا متبع بنا دے. ہمیں دین کو سیکھنے والا، دین پر چلنے والا اور دین ہی کے لیے جان مال لگانے والا بنا دے. اے اللہ، تو نے پیچھے کے لیے پیدا کیا تھا اور تو نے اپنے قرآن میں اے اللہ اس امت کی جو ذمہ داری بتائی، اے اللہ آج تک کی میری، میرے ماں باپ کی، میرے بھائی بہنوں کی، اس پورے مجمع اور ان کے قیامت اور پوری قیامت آنے والی امت کی ہر کوتاہی کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، غفلت کو معاف فرما دے. اے اللہ، دین سیکھنے کا اور اس کے نتیجے میں اے اللہ اس وقت مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دے. مدرسوں کی، مسجدوں کی، علماء کی، طلباء کی، اساتذہ کی، امت کی ایک ایک چیز کی پوری حفاظت فرما. اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما. یہ جو نکاح ہوا اے اللہ، اس نکاح میں بے انتہا برکت نصیب فرما. جانبین میں، دلہا دلہن میں، ہر اللہ دونوں خاندانوں میں الفت، محبت، مودت
حقوق شناسی اور حقوق کی ادائیگی کی پوری پوری فضا قائم فرما. اس نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ اے اللہ سنت کے مطابق نکاح ہوتے رہیں. اے اللہ اس کی سنت پیدا فرما دے. جو ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور نکاح کے لیے فکر مند ہیں اللہ ان کو اپنے اپنے وقت پر اچھے صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھر دنیا کا گھر بھی آباد فرما. اس نکاح کے ذریعے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی گھر آباد فرما. ہر طرح کے خلفشار انتشار سے ہر طرح کی اے اللہ ناگواریوں ناگہانیوں سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے مرنے سے پہلے پہلے سب کو سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں جن کا حق ہے ہر ایک کہہ جائے تمنا ہر ایک کی آخرت بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری بندی لاؤ. یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو.